السلام علیکم، خوش آمدید، صبح خیر تمام دیکھنے والوں کو۔ پروگرام کا نام ہے گڈ مارننگ کراچی اور میرا نام ہے محمد یاسر۔ ناظرین، پروگرام گڈ مارننگ کراچی میں مختلف نوعیت کے معاملات اور مسائل کے حوالے سے گفتگو کی جاتی ہے اور کوشش کرتے ہیں مختصر وقت میں عوامی نوعیت کے معاملات کے اوپر گفتگو کی جائے۔ بہرحال مختلف قسم کے معاملات ہیں جو اس وقت زیر بحث آ رہے ہیں، بالخصوص بارش کے بعد کی جو صورتحال ہے نہ صرف شہر کراچی میں بلکہ پورے سندھ کے اندر بہت سارے ایسے علاقے ہیں جو بارش کی وجہ سے، سیلاب کی وجہ سے ایک دفعہ پھر متاثر ہوئے ہیں، اور سال ہر سال یہی گفتگو ہوتی آئی ہے کہ حکومت کب آخر اقدامات کرے گی اور لوگوں کو ان مسائل سے جو ہے واقعتاً نجات دلائے گی۔ شکریہ۔ تو یہ معاملات ہیں جس کے اوپر آج گفتگو کریں گے۔ معزز مہمان اسٹوڈیوز میں تشریف فرما ہیں اور ان کا تعارف یہ ہے کہ آپ جو ہیں وہ ایک سماجی کارکن بھی ہیں، اس کے علاوہ آپ کا تعلق جو سندھ کا ایک بڑا خوبصورت شہر ہے سمارو، اس سے آپ کا تعلق ہے۔ آپ وہاں کے چیمبر آف کامرس کے جو پریزیڈنٹ بھی ہیں اس وقت، اور اس کے ساتھ ساتھ ڈسٹرکٹ گورنر ہیں، 2025 اور 26 کے لیے منتخب ہوئے ہیں روٹری انٹرنیشنل D3271 پاکستان، اور ساتھ ساتھ سابق ناظم بھی ہیں ڈسٹرکٹ سمارو کے۔ تو ہمارے ساتھ یہاں پہ شکیل قائم خانی صاحب تشریف فرمائے۔ شکیل قائم خانی کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ بہت شکریہ شکیل بھائی پروگرام میں ہمیں وقت دینے کے لیے۔ شکیل بھائی، بہت سارے معاملات ہیں جو آپ سے ڈسکس کرنے۔ گزشتہ نشست میں ہمیں یہ اندازہ ہوا کہ کیا کچھ جو مضافاتی علاقے ہیں سندھ کے وہاں پہ ہو رہا ہے، اور جو وہاں کے معاملات ہیں اس کی آپ نشاندہی کرتے ہیں، اور آپ اس سے بخوبی واقف بھی ہیں کیونکہ آپ ناظم بھی رہے ہیں اور آپ نے معاملات کو قریب سے دیکھا بھی ہے، اور نہ صرف سیاست میں رہتے ہوئے بلکہ سیاست کے باہر بھی آپ سماجی کارکن ہیں کیونکہ تو حصہ لیتے رہتے ہیں۔ تو اس وقت کیا صورتحال ہے میں یہ جاننا چاہوں گا۔ ویسے تو میں ذرا آپ کی جو خدمات ہے اس کے حوالے سے اور روٹری کے حوالے سے آگے چل کے گفتگو کروں گا، لیکن اس وقت جو بارش کے بعد جو صورتحال ہیں، کون کون سے علاقے ہیں جو گرد و نواح کے متاثر ہوئے ہیں، اور سمارو کا کیا اس وقت صورتحال ہے، اس سے ذرا ہمیں آگاہ کیجیے۔ جی۔ سمارو میں جو لاسٹ اسپیل تھا بارشوں کا، وہ بہت زیادہ بارشیں رہیں اور جس سے کافی حد تک ایگریکلچر سیکٹر کا بہت زیادہ نقصان ہوا ہے، اور لوگوں کی فصلیں وغیرہ جو ہیں وہ کافی حد تک ڈیمیج ہو گئی ہیں۔ تو ویسے بھی تو دیکھا جائے تو دوسرے علاقے جیسے ہمارا تھر کا علاقہ ہمارے قریب ہی لگتا ہے، یا ہمارے کنڈری ہم سے تقریباً 25-30 کلومیٹر دور ہے۔ کنڈری میں ہم سے بھی 2 گنا زیادہ برسات ہوئی ہے، اور تھر میں بھی بہت زیادہ بارشیں ہوئی ہیں، تو وہ علاقے بھی بہت زیادہ متاثر ہوئے ہیں۔ بیسیکلی پورا ڈسٹرکٹ عمر کوٹ جو ہے وہ پورا ہی کافی متاثر ہوا، اور ڈسٹرکٹ تھر پارکر اور ڈسٹرکٹ میپوخاس، یہ 3 ڈسٹرکٹ بہت زیادہ متاثر ہوئے ہیں بارشوں کے اندر۔ بارش کے بعد حکومتی اقدامات کیا ہیں، اور وہ سالہ سال جو طریقے اختیار کیے جاتے رہے ہیں لوگوں کو ریلیف دینے کے، وہی طریقہ کار اس وقت بھی ہے؟ ڈیولپمنٹ کے پوائنٹ آف ویو سے اگر بات کریں تو کہاں تک پہنچی ہے، کیا کچھ ہو رہا ہے؟ کیونکہ جو اسلام کوٹ وغیرہ اور جو مٹھی وغیرہ ہے یا تھر کے جو کچھ علاقے ہیں وہاں تو کچھ پروگریس نظر آ رہی ہے واقعتاً۔ آپ کی طرف کیا صورتحال ہے یہ بتائیے۔ الحمدللہ پچھلے سال میں ہمارے پاس بہت زبردست جو ہے روڈز جو ہیں، روڈز بن چکے ہیں، اور بہت اچھے روڈز بنے ہیں، بہت بڑے اور چوڑے روڈ بنائے گئے ہیں اس بار۔ اور پہلے تو ہمارے پاس روڈز کی صورتحال ڈسٹرکٹ عمر کوٹ میں تو بہت زیادہ خراب تھی، لیکن الحمدللہ آپ کراچی سے سامارو اور عمر کوٹ تک بھی جائیں گے تو بالکل بہترین روڈ بن چکے ہیں کنڈری کا، اور ابھی تو تھوڑے بہت روڈ رہ رہے ہیں، جس طرح سامارو ٹو بچہ بند روڈ ہے اس پر بھی کام چل رہا ہے، اور جو چھوٹے موٹے جو گاؤں دیہات کے روڈ ہیں ان پر بھی کام چل رہا ہے، لیکن جو اس سیکٹر کے اندر کافی کام ہوا ہے۔ ہونا ہے۔ اچھا، اب ذرا روٹری کی طرف آتے ہیں کہ جو جس سے آپ منسلک ہیں، کیا کچھ کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے اس وقت جو میں دیکھ رہا ہوں کہ تمام تر این جی اوز جو ہیں ان کی ترجیحات اس طرف ہے کہ وہ سولر پینل جو ہے انسٹال کیے جائیں تاکہ وہاں پہ جو زراعت کا سلسلہ بھی بن سکے، لوگوں کی جو لوڈ شیڈنگ کا مسئلہ ہے اس کو بھی حل کیا جا سکے، یا جہاں پر بجلی نہیں ہے وہاں تک پہنچائی جا سکے۔ آپ کی کیا کیا پلانز ہیں پائپ لائن میں، یہ ذرا بتائیے۔ سب سے پہلے تو یہ بتا دوں کہ شاید میں نے پچھلے پروگرام میں شاید ذکر بھی کیا ہوگا، ہم ایک بہت اچھا ہمارا جو ہم نے پروگرام سٹارٹ کیا روٹری نے، روٹری پاکستان سمارٹ ولیجز، تو اس میں بھی ہم یہ جو آپ بتا رہے ہیں سولر پینلز وغیرہ ہم وہ لگا کر دیتے ہیں تاکہ وہ لوگ جہاں بجلی سے محروم ہیں، تو وہ کئی بار تو ایسا بھی ہوا کہ پچھلی بار ایک گاؤں میں ہم نے جب سولر سسٹم انسٹال کیا تو وہ لوگ اتنے خوش ہوئے، وہ کہہ رہے تھے کہ ہم نے پہلی بار کو روشنی دیکھی ہے، تو وہ ایک بہت اچھا، ہاں جی بالکل، جو خوشی، جو چہرے کی خوشی تھی وہ دیکھنے کے قابل تھی۔ تو بہرحال ہمارا جو نیکسٹ جو ہم کرنے جا رہے ہیں، ہمارے پاسٹ آر آئی ڈائریکٹر فیض کدوئی صاحب کا ایک مشن ہے کہ ہم سمارٹ ولیج، تو بیسیکلی ہمارا جو پروگرام جو ہے وہ
برسات متاثرین کے لیے ہے. تو اس بار پھر برساتیں بہت زیادہ ہو گئی ہیں. پچھلے 2022 میں جو برساتیں اس کے بعد ہم نے انیشیٹو لیا تھا, تو اب پھر برساتیں زیادہ ہو گئی ہیں, اور کچھ علاقوں میں جس طرح سکھر اور یہ ہماری اپر سندھ جو ہے اس سائڈ پر بھی کافی بارشیں ہوئی ہیں. تو اس سائڈ پہ ہمارا اصل میں بیسیکلی اسمارٹ ولیج اب تک صرف ہمارا نوشہر و فیروز میں اسٹارٹ ہو سکا ہے. تو ہم چاہیں گے کہ اس علاقوں میں بھی جو ہے ہم روٹری پہ کام, اسمارٹ ولیجز پہ کام کریں, اور وہاں پر لوگوں کو گھر بنا کر دیں. نہ صرف گھر بلکہ ان کو جو فیسلٹیز ہیں ان کو ساری پرووائڈ کریں, جس میں ایجوکیشن, ہیلتھ اور کمیونٹی سینٹر اور فلٹریشن پلانٹ وغیرہ, یہ ساری چیزیں انشاءاللہ ہم لگا کر دینے کا پروگرام رکھتے ہیں. اس کے علاوہ ہم لوگ ایک بڑا پروجیکٹ انشاءاللہ گلوبل گرانٹ کی طرف جا رہے ہیں, کہ جس میں ہم چاہ رہے ہیں کہ ہم ہر گاؤں میں جو سولر جو لائٹس ہوتی ہیں وہ لگائی جائیں, تاکہ وہ گھر پورے گاؤں جو ہے وہ روشن ہو سکے. تو یہ ہمارا ایک انیشیٹو لینے ہمارے RA ڈائریکٹر صاحب جا رہے ہیں, اور امید ہے کہ انشاءاللہ جب میں چارج لوں گا ڈسٹرکٹ گورنر کا 1 جولائی, تو اس کے بعد اس وقت تک انشاءاللہ یہ ہماری گلوبل گرانٹ میچور ہو جائے گی. ٹھیک ہے. اچھا, اب یہ کہ ولیج کو بنانا, تیار کرنا, ماڈل ولیج کی شکل دینا, اور اس کے بعد سب سے امپورٹنٹ چیز ہے سینس آف اونرشپ لوگوں کو اندر, اس کے بارے میں بتانا, اس حوالے سے کیا ہو رہا ہے؟ میں ذرا اس میں زیادہ دلچسپی رکھتا ہوں کہ لوگوں کو اویئر بھی کیا جائے, ایجوکیٹ بھی کیا جائے, کہ جب آپ ایک ٹاؤن یا کوئی بھی علاقہ اگر ان کو بنا کر دیتے ہیں تو اس کے بعد ان کی سول رسپانسبلٹی ہوتی ہے کہ اس کو معیار کو برقرار رکھیں یا اس کے لیے کام کریں. اس حوالے سے کیا کام کریں؟ سب سے پہلے ہماری جو شرائط ہیں اس میں پہلی شرط یہ ہے کہ اونرشپ, اور اس کے لیے ہم ایک تو یہ کوشش کرتے ہیں کہ ہم تو ان کو مٹیریل پرووائڈ کر رہے ہیں اور ٹریننگز دے رہے ہیں, اور محنت جو ہے وہ ان کو خود کو ہی کرنی ہے. جب وہ خود محنت کریں گے, کام کریں گے, تو ان کی سوچ یہ ہوگی ہم اپنے گھر کے لیے کام کر رہے ہیں, تو اس میں ان کی اونرشپ جو ہے وہ اس طرح ڈیولپ ہوگی. بہت اچھی بات ہے کہ چلیں یہ ایجنڈے میں شامل ہے, بلکہ سر فہرست ہے, یہ سب سے اچھی بات ہے. اور لوگ ہمارے جو شہر میں رہنے والے لوگ ہیں نا, اس سے بڑے مختلف ہوتے ہیں, اور تھر کے اور اس سے ملحقہ علاقوں سے, ویسے پورے سندھ کے اندر ہی, پاکستان کے اندر لوگ بڑے ملنسار ہیں. بٹ یہاں میں دیکھتا ہوں کہ لوگوں کے اندر بڑا یہ دنیا کے جو تنازعات ہیں ایک دوسرے سے معاملات پہ, یہ بالکل اس سے آ رہی ہیں. بڑے سکون کی زندگی گزارتے ہیں, بڑے صابر و شاکر قسم کے لوگ ہوتے ہیں. تو ہمارے شکیل بھائی بھی ماشاءاللہ ایسے ہی ہیں, اللہ نے بھی ان کو یہ خوبی جو ہے وہ عطا کی ہے. لیکن میں ان سے بڑا متاثر ہوتا ہوں. یہ سارے جو فرقہ وارانہ معاملات یہ وہ اس سے سب سے آ رہی ہیں, سب ہندو مسلمان ساری کمیونٹیز ایک ساتھ رہتی ہیں. اس سے اچھی جگہ میں نے کہیں نہیں دیکھی. اس کا کیا راز کیا ہے شکیل بھائی؟ یہ تو ذرا بتائیے, سالہ سال میں دیکھتا رہا ہوں, خدا ایسے ہی ان سب کو رکھے. یہ کیا راز کیا ہے؟ بیسیکلی ہمارے سندھ کے لوگ جو ہیں وہ ایک تو مشہور ہیں کہ مہمان نوازی کے اندر اور محبت کے اندر. تو وہ جو بھی باہر سے آتے ہیں ان کو محبت بھی دیتے ہیں. اب ہمارا ہی دیکھ لیں, ہم بھی بیسیکلی تو مائگریٹڈ ہیں انڈیا سے, ہمارے والدین جو ہے مائگریٹڈ انڈیا سے, لیکن انہوں نے خوش دلی سے ہمیں قبول بھی کیا, اور آج الحمدللہ ہم بھائیوں کی طرح زندگی گزار رہے ہیں, اور وہاں پر کوئی اس قسم کی کوئی تعصب کی لہر نہیں ہے, اور خاص اسپیشلی فرقہ پرستی تو بالکل بھی نہیں ہے. ہمارے جو بھی فرقے ہیں وہ سارے, چاہے وہ محرم کے دن ہوں یا عاشورہ کے دن ہوں یا ہمارے ربیع الاول کے دن ہوں, سب ایک دوسرے کے ساتھ مل کر جو ہے وہ یہ تہوار مناتے ہیں. بہت بہت اچھی بات ہے. اب یہ بتائیے کہ اب سندھ کے اندر جو باقی ماندہ علاقے ہیں, جو نقصانات ہوئے ہیں, بہت ساری NGOز اس کے حوالے سے ایکٹیو ہیں, کام کر رہی ہیں, ریلیف پروگرام چل رہے ہیں, یہ سب کچھ ہو رہا ہے. آپ کے اینڈ سے کیا کچھ ہو رہا ہے یا کیا کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں, اس سے بھی تھوڑا سا آگاہ کریں. جس طرح یہ بارشیں اسپیل ختم ہوا تھا, تو اس کے بعد میں ہمارے اس وقت جو موجودہ ڈسٹرکٹ گورنر رضوان آڈیا صاحب, ان سے میری گفتگو ہوئی, تو انہوں نے فوری, تو میں نے جب انہیں پوری رپورٹ دی کہ بھئی یہ اس طرح جو ہے پورے آؤٹ آف کراچی انٹیریئر سندھ کے اندر پورے میں بہت زیادہ بارشیں ہوئی ہیں, جس سے کافی لوگوں کے گھروں کو نقصانات ہوئے ہیں اور فصلوں کے نقصانات ہوئے ہیں. تو انہوں نے فوری طور پہ ایک ریلیف سینٹر بنا دیا, ہمارا ایک اکاؤنٹ بھی بنا دیا بلکہ, اور ہمارے روٹیرین سے ریکویسٹ کی ہے کہ آپ جو سندھ میں جا کر کوئی لوگوں کی خدمت کرنا چاہتے ہیں, راشن کی صورت میں, گرم کپڑوں کی صورت میں, یا پلاسٹک وغیرہ جو پلاسٹک لگا بچھانے کے لیے یا چھت پر ڈالنے کے لیے ہوتے ہیں, اس کی صورت میں آپ کرنا چاہتے ہیں, یا مچھروں کے لیے مچھردانیاں دینا چاہتے ہیں, تو ایک ہم نے پلیٹ فارم ان کو مہیا کر دیا, روٹری ڈسٹرکٹ 327 کا. تو اسی پلیٹ فارم کے ذریعے کمیٹی بنا دی گئی. اس پلیٹ فارم کے ذریعے ہم انشاءاللہ سارا کے سارے ہمارے جو ریلیف کے کام انشاءاللہ جلد ہی ہم اسٹارٹ کر رہے ہیں. اب ہیلتھ وغیرہ کے حوالے سے بھی جس کی آپ نے نشاندہی کی ہے, کیونکہ بارش کے بعد یہ جو وبائی امراض ہوتے ہیں اس میں بے پناہ اضافہ ہوتا ہے, اور
سرکاری سطح کے اوپر جب میں جس چیز کی کمی دیکھتا ہوں، ڈاکٹرز کی بڑی شدید جو ہے وہ کمی پائی جاتی ہے، اس کو دور کرنے کے لیے کیا کیا گیا ہے؟ فیلڈ ہاسپٹل بہت سارے لوگوں نے بنائے ہیں، ڈاکٹرز کو انگیج کیا ہے، کیا اس طرح کا بھی کوئی پروگرام ہے زیر غور آیا؟ ہمارے ہاں ہماری اینڈ سے تو روٹری کے پلیٹ فارم سے تو یہ ہے کہ ہم نے جو ولیجز بنائے ہیں اس میں ہم ٹیلی میڈیسن یعنی کلینکس ہم نے اسٹارٹ کی ہیں. ابھی تک 2 ہماری اسٹارٹ ہو چکی ہیں اور ابھی ہمارے 12 ولیجز کمپلیٹ ہوئے ہیں. تو آہستہ آہستہ ہم سارے ولیج پہ کرنے جا رہے ہیں. لیکن اگر ہم گورنمنٹ پوائنٹ آف ویو سے دیکھتے ہیں تو اس وقت ڈاکٹرز کی بہت شارٹیج ہے. ہمارے جو چھوٹے چھوٹے گاؤں یا شہر ہیں یا ٹاؤنز ہیں ان میں جب ڈاکٹرز کے ہم جب تعلقہ ہاسپٹلز وغیرہ میں جاتے ہیں تو وہاں ڈاکٹرز نہ ہونے کے برابر ہیں. اب میں اگر جو چھوٹی سی مثال ہمارے سامارو کی ہی دے دوں تو وہاں پر 18 اسکیل کے تقریباً 20 کے لگ بھگ پوسٹیں ہیں جس میں صرف 4 ڈاکٹرز موجود ہیں، باقی ساری سیٹیں خالی ہیں. 20 کی گنجائش ہے، 4 موجود ہیں. تو اس طرح پورے ہم اگر جائیں گے ڈسٹرکٹ عمر کوٹ یا تھرو آؤٹ سندھ میں تو ہر جگہ پہ ڈاکٹرز کی بہت شارٹیج ہے. تو سب سے پہلے تو یہ اگر یہ شارٹیج ختم کی جائے تو اس میں کافی بہتری بھی آ سکتی ہے. اور اس کے بعد پھر ہم اگر یہ میڈیسن وغیرہ پہ جائیں تو اس کی بھی شارٹیج ہے، وہ بھی اگر یہ گورنمنٹ پرووائڈ کرے، کیونکہ ابھی گورنمنٹ ہاسپٹلس کے اندر جو لوگ جاتے ہیں تو ان کا وہ علاج معالجہ، ان کو وہ دوائیاں نہیں مل پاتی جو ان کو ضرورت ہوتی ہے. تو اس پر بھی کام کرنے کی ضرورت ہے. بالکل ٹھیک ہے. تو یہ ضروری ہے. اور پھر ڈاکٹرز خاص طور پہ ینگ جو ڈاکٹرز ہیں جو ابھی ریسنٹلی اپنا جو ہے وہ اسٹڈیز مکمل کر کے فیلڈ میں آئے ہیں، ہاؤس جاب کی طرف آ رہے ہیں، یہ ان سے بھی ہم ریکویسٹ کرتا ہوں، میں ہمیشہ اپنے جتنے بچے ہیں ان سے، کہ اس طرف جائیں، ان علاقوں کے اندر جا کے والنٹیئر کریں، خود کو والنٹیئرلی کام کریں گے. آپ کو سیکھنے کو بھی نہ صرف زیادہ ملے گا بلکہ ایسے لوگوں کو بڑی ضرورت ہے اس وقت. اور ظاہر ہے ہمارے یہاں تو ترجیحات میں کچھ اور چیز شامل ہے. کھل کے کہنا چاہیے پیسے کے لیے زیادہ لوگ جو ہے اس کو ترجیح دیتے ہیں کہ شہری علاقوں میں یہ جو بڑے ہسپتال ہیں ان میں جو ہے وہ ہاؤس جاب کریں. بہرحال فیلڈ میں جائیں، کام کریں، اور اس طرح کے اگر فیلڈ ورک کریں گے تو پھر آپ دیکھیں کہ جو ہے سے معاملات کتنے بہتر ہو سکتے ہیں. گورنمنٹ کی سطح کے اوپر بھی میں کہتا ہوں ہمیشہ وہ ڈاکٹرز کو اسائن تو کرتے ہیں لیکن وہ جاتے ہی نہیں ہیں. یہ بھی ایک بہت بڑا پرابلم ہے. تو یہ ضروری. جی شکیل بھائی، اس کے علاوہ اس میں میں یہ کہوں گا کہ ہمارے ڈاکٹرز سے بلکہ ریکویسٹ کروں گا کہ وہ آتے تو جس علاقے سے ڈومیسائل کے اوپر وہ ان کا ایڈمیشنز ہوتے ہیں، پھر وہ اپنی تعلیم مکمل کرتے ہیں. جب تعلیم مکمل کرنے کے بعد وہ ان علاقوں میں ڈیوٹی کرنے کو ترجیح نہیں دیتے، وہ شہروں کی طرف چلے آتے ہیں. صرف شہر میں ہی کرتے ہیں. ہاں، تو اس لیے پھر وہ جو سیٹیں جو خالی بھی اسی وجہ سے ہیں. حالانکہ اگر ہم دیکھا جائے تو ہمارے ڈسٹرکٹ سے بے پناہ ڈاکٹرز ہیں جو اس وقت ڈیوٹیز جو ہے بڑے شہروں میں یا کراچی میں کر رہے ہیں، لیکن وہ اپنے علاقے میں جا کے خدمت انجام دینے کے لیے تیار نہیں. کچھ ڈاکٹرز ہیں جو والنٹرلی بھی اپنے علاقوں میں جا کر خدمات انجام دے رہے ہیں، لیکن اکثریت ایسی ہے کہ جو وہاں سے اپنا ٹرانسفر کروا لیتے ہیں اگر جو گورنمنٹ جاب میں ہیں، ورنہ اگر جو پرائیویٹ پریکٹس کر رہے ہیں تو وہ بھی کسی بڑے شہر کو ترجیح دیتے ہیں اپنے چھوٹے علاقوں کی بنسبت. بالکل یہ پرابلم ہے. اس کے علاوہ سمارو شہر کے بارے میں تھوڑی سی بتائیے کہ کیا کچھ ہو رہا ہے، اور آپ جب ناظم رہے کہ ان معاملات کو آپ نے دیکھا، آپ سمجھتے ہیں کہ اس کے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہے. پروگریس سے کس حد تک مطمئن ہے، خاص طور پہ جو حکومتی سطح کے اوپر کام کیے جا رہے ہیں؟ ویسے تو انفراسٹرکچر کے حوالے سے آپ نے بتایا یقیناً بہت کام ہوا ہے. اس کے علاوہ کون سے ایسے مسائل ہیں جس کو آپ سمجھتے ہیں کہ اس وقت ایڈریس ہونے کی ضرورت ہے؟ صرف نشاندہی کیجیے. بیسیکلی ہمارے اگر ہم گورنمنٹ لیول پہ دیکھتے ہیں تو پروونشل گورنمنٹ میں ہمارے جو ایم پی ایم این ایز جو ہیں تو وہ تو اپنے طور پر جو ان کا کام ہے وہ کر بھی رہے ہیں. اسکیمز وغیرہ جو وہ لے کر بھی آ رہے ہیں، وہ کام بھی کر رہے ہیں. اور ابھی جس طرح یہ برساتیں چل رہی تھیں تو اس میں ہمارے ایم پی صاحب وہ پورا ڈسٹرکٹ ان کے وہ رین ایمرجنسی جو ان کا انچارج انہیں بنایا تھا تو اس کے میں ابھی وہ پورے ڈسٹرکٹ میں انہوں نے وزٹ بھی کی، ہر علاقے میں سمارو بھی آئے، ہر جگہ پہ وزٹ بھی کی انہوں نے، اور معلومات بھی لی. جہاں پانی کھڑا ہوتا تو ان کے ان کا ڈرینیج کے لیے انہیں احکامات بھی جاری کیے. لیکن ہم اگر جو لوکل سطح پر دیکھتے ہیں، ہمارے جو منتخب نمائندے لوکل گورنمنٹ کے ہیں تو وہ ایک آپس کے اختلافات کی وجہ سے وہ خدمات انجام نہیں دے پا رہے جو انہیں دینی چاہیے. تو میں تو کہتا ہوں، حالانکہ بیسیکلی ہمارے ہاں تو ایک ہی پارٹی کا سسٹم ہے پورا، دوسری کوئی پارٹی تو ہے ہی نہیں. بالکل صحیح. تو لیکن اس میں پارٹی کے اندر بھی کچھ اختلافات کی بنا پر وہ بجٹ پاس نہیں ہو پا رہے، وہ کام نہیں ہو پا رہے جو ہونے چاہیے. حالانکہ یہ ایک بیسک کام تو ہمارے لوکل جو منتخب نمائندے ہیں ٹاؤن کمیٹی کے، ان کا کام ہے. تو لیکن وہ اپنی جو خدمت جو انجام انہیں دینی چاہیے وہ اس کو نہیں دے پا رہے. یہ نہیں ہو پا رہا. بالکل ٹھیک ہے. اس کی نشاندہی ہم بھی کرتے آئے ہیں اور کر رہے ہیں. ایجوکیشن کے اینڈ کے حوالے سے ذرا بات کریں کہ کیا ہو رہا ہے یا کیا کچھ کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں، کیونکہ ہمیں جس چیز کی سب سے زیادہ کمی نظر آتی ہے یہ تو بنیادی سہولتیں ہیں
جس کی آپ نے نشاندہی کی. اس کے علاوہ تعلیم اس میں سب سے زیادہ ضروری ہے. اب خواندگی کے اندر ہم لوگ بہت پیچھے چلے گئے ہیں. اگر ہم تمام صوبوں سے اپنا مقابلہ کریں تو اس وقت ہماری جو پوزیشن ہے وہ بالکل بھی اچھی نہیں ہے, اور اس کی وجہ سے بہت زیادہ تنقید کی بھی زد میں ہے. میں آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں کہ آپ کی کیا ترجیحات میں یہ چیز شامل ہے کہ اس طرح کے اسکولز اور کالجز یا وہاں پر بھی اگر کوئی اس طرح کے گھوسٹ اسکول تو آپ کو جگہ جگہ نظر آتے ہیں, اس کو ٹیک اوور کیا جائے, اس کے اندر جو ہے باقاعدہ تعلیم کا سلسلہ اس کو شروع کیا جائے. اس حوالے سے کچھ سوچ ہے یا کام کرنے کا ارادہ ہے؟ فرمائیے. جی بالکل, ہم نے جو ہمارے ولیجز بنائے ہیں ان میں ہم نے اسکول کا تو آپشن رکھا ہی رکھا ہے, لیکن ابھی ہماری ایجوکیشن منسٹر سے بات ہوئی تھی اور ہم نے آپس میں بھی ڈسکشن جو کی تھی ہماری ڈسٹرکٹ جو لیڈرشپ ہے, تو انہوں نے ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ کیوں نہ ہم لوگ آؤٹ آف اسکول جو چلڈرنز ہیں ان کے اوپر کام کیا جائے. بہت اچھا. تو اس پہ ہم لوگ ہماری بات چیت چل رہی ہے, اور اگر ہمارا سندھ گورنمنٹ کے ساتھ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے ساتھ کوئی ایم او یو سائن ہو جاتا ہے تو انشاءاللہ ہماری پوری کوشش ہوگی کہ آؤٹ آف اسکول جو چلڈرن ہیں ان کے اوپر بھرپور طریقے سے کام کیا جائے اور انہیں اسکولز میں لے کر آیا جائے اور ان کو تعلیم دی جائے. بالکل ٹھیک ہے. اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بڑا معاملہ اور مسئلہ ہے, وہ ہے روزگار کے حوالے سے. اور ظاہر ہے کہ یہ اب آپ کی تو رسپانسبلٹی نہیں ہے, مگر میں یہ دیکھتا ہوں کہ بہت ساری این جی اوز اس سلسلے میں کام کر رہی ہیں, اور آپ کی جو این جی او وہ اس حوالے سے کیا کام کر رہی ہے؟ لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کر پا رہی ہے یا ان کے لیے کچھ اپرچونیٹیز کریٹ کر رہی ہے؟ کیونکہ اس وقت اسی کے اوپر سب کا زیادہ فوکس ہے, کیونکہ یہ جو اس وقت معاشی بحران ہے پورے, ویسے تو دنیا میں ہے مگر پاکستان میں صورتحال بہت زیادہ ابتر ہے, اور مہنگائی کی وجہ سے جو ہے مشکلات میں لوگوں کے اضافہ ہوا ہے. تو روزگار کے حوالے سے کچھ کام ہو رہا ہے یا اس کے اوپر سوچا ہے, کچھ پلان ہے؟ اس کے بارے میں بھی آگاہ کریں. بیسیکلی ہماری جو آرگنائزیشن ہے وہ تو ہے سروس آرگنائزیشن, تو ہم لوگ تو جو بھی سروسز دے رہے ہیں فری آف کاسٹ دے رہے ہیں, ہمارے کوئی امپلائز تو ہیں نہیں, بالکل پابند نہیں ہے. تو لیکن ہمارے پاس جو ممبرز ہیں یا ہمارے پاس جو لیڈرشپ ہے وہ ماشاءاللہ سارے کے سارے بہت اچھے بزنس, بہت بڑے انڈسٹریز کے مالک ہیں. تو ہماری اکثر ڈسکشنز یہ ہوتی رہتی ہیں کہ جہاں پر بے روزگاری بہت زیادہ ہے ان علاقے کے لوگوں کو ترجیح دی جائے, اور آپ کو لیبر بھی چاہیے تو ان علاقوں سے لے کر آئیں جہاں پر بے روزگاری بہت زیادہ ہے اور غربت بہت زیادہ ہے. تو ہم اس پہ کام کر بھی رہے ہیں, اور ہمارے لوگوں کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ ہم انہی علاقوں سے لیبر لیں جن علاقوں میں غربت زیادہ ہے اور جہاں پر بے روزگاری زیادہ ہے. بہت خوب. تو ابھی آپ نے بھی یقیناً دیکھا بھی ہوگا کہ کراچی کے اندر یا آپ ہمارے بحریہ ٹاؤن چلے جائیں یا ڈی ایچ اے چلے جائیں یا ہب کی سائڈ پہ چلے جائیں, تو ہمارے جو اس علاقے کے غریب غربا کی تعداد بہت بڑی تعداد ہے جو یہاں پر روزگار کے سلسلے میں آتی ہے. اور جب کوئی تہوار ہوتا ہے عید وغیرہ کا, جو چھٹیاں ہوتی ہیں, تو آئی تھنک کہ آدھا کراچی خالی ہو جاتا ہے. بالکل ایسا ہی ہے. تو یہ بڑا ضروری ہے کہ اپرچونیٹیز لوگوں کے لیے کریٹ کی جائے. اب تو کیونکہ ٹیکنالوجی کا دور ہے, پوری دنیا میں اس کے اوپر کام ہو رہا ہے, چھوٹے بڑے تمامی علاقوں میں پوری دنیا میں اس کے اوپر کام ہو رہا ہے, مگر ہمارے جو بنیادی مسائل ہیں یہ ابھی تک حل کیونکہ نہیں ہوئے ہیں. آج بھی ایک بڑا طویل عرصہ گزر جانے کے بعد بھی یہی معاملہ اور موضوع زیر بحث ہے کہ پینے کا صاف پانی جو ہے وہ کیسے فراہم کیا جائے. اب پانی سے یاد آیا مجھے کہ وہاں پر یہ بڑا مسئلہ ہمیشہ سے رہا ہے. باقی مسائل تو بعد میں آتے ہیں, پہلے پینے کا صاف پانی, یا صاف نہ بھی ہو پانی ہی دستیاب ہو ان کے لیے, تو پانی ہی دستیاب ہونا بڑا ضروری ہے. اس سلسلے میں کیا کچھ ہو رہا ہے اس کے بارے میں بھی تھوڑا آگاہ کریں. حکومتی سطح پہ تو میں آپ سے نہیں پوچھوں گا, مگر آپ نے بھی ظاہر ہے کیونکہ وہاں پہ آپ ناظم رہے ہیں وہاں کے, تو اس مسئلے کے حوالے سے کیا ہوتا ہے؟ شہری علاقوں میں بھی یہی مسئلہ ہے, فرمائیے. ہمارے پاس پانی کے حوالے سے ہم نے اس وقت ایک ایگریمنٹ سائن کیا ہوا ہے ایم او یو ہماری سیلانی ویلفیئر کے ساتھ. ہم روٹری اور سیلانی مل کر ہم لوگ فلٹریشن پلانٹ لگا رہے ہیں, آر او پلانٹس وغیرہ لگا رہے ہیں. تو ابھی تک ہم 22 آر او پلانٹس جو ہے ہم سندھ کے مختلف علاقوں میں لگا چکے ہیں ماشاءاللہ. اور اسی طرح ہمارے جو نیشنل پولیو پلس کمیٹی کے چیئر ہیں عزیز میمن صاحب, وہ ہماری اس پولیو کمیٹی کے حوالے سے اس پوائنٹ آف ویو سے بھی, یعنی کہ جو ظاہر پولیو جو ہوتا ہے یقین پانی کی وجہ سے زیادہ پھیلاؤ ہو رہا ہے, تو اس پہ ہم اس پلیٹ فارم سے بھی تقریباً کافی فلٹریشن پلانٹ اور آر او پلانٹ لگا چکے ہیں. اور مزید ہمیں جو ابھی کچھ ہمارے فارینرز آئے تھے جاپان سے, تو انہوں نے بھی 4 فلٹر پلانٹ ہمیں ابھی دیے ہیں, تو وہ بھی انشاءاللہ جلدی انسٹال ہو جائیں گے. تو ہمارا یہ کام آلریڈی چل رہا ہے کہ
ہم پانی جو صاف پانی لوگوں کو پرووائڈ کریں. اسی طرح تھر کے علاقے میں تو یہ فلٹریشن پلانٹ وغیرہ نہیں لگ سکتے, تو وہ ہم ایک سولر پمپ وغیرہ کا ایک سسٹم ہے وہاں پر ڈیپ میں جا کر وہ سولر پمپ کے ذریعے پانی فراہم کیا جاتا ہے, کیونکہ وہاں پر میٹھا پانی موجود ہے آلریڈی. تو وہ اس پہ کام کر رہے ہیں. ہمارے کچھ کلبس ہیں جو انڈیویجلی جو ہے وہ تھر کے علاقوں میں سولر پمپ پہ بہت کام کر رہے ہیں ہمارے علاقے. بالکل ٹھیک ہے, تو یہ بہت ضروری ہے. اور جیسے ابھی شکیل بھائی سے بات ہو رہی تھی, کوئی مسائل سے بہت زیادہ وہاں کے جو ہے وہ اس کے بارے میں ان کو پتہ ہے, کیونکہ جب آپ ناظم رہے تو ظاہر ہے کہ بہت سارے مسائل تھے اور اس کو دیکھنا قریب سے, اور پھر لوگوں کی امیدیں بہت زیادہ ہوتی ہیں کہ اگر وہیں سے کوئی بندہ ہو اور ان کے معاملات کو سمجھتا ہو تو وہ شاید ان کے معاملات کو حل کر سکے, اور یقیناً آپ کسی حد تک اس میں کامیاب بھی یقیناً ہوئے ہوں گے. آگے اور اس کے علاوہ کیا کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں, ذرا یہ بتائیے. آنے والے وقت میں اب تو ماشاءاللہ گورنر جب بن جائیں گے تو پھر بہت کچھ جو ہے وہ کیا جا سکتا ہے, ابھی بھی یقیناً کرتے ہوں گے. کیا کچھ کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں, عزائم کیا ہیں, اس کے حوالے سے آگاہ کریں ذرا. بس ہمارے تو یہی ہے کہ بھئی کوشش تو یہی ہوتی ہے کہ بھئی ہم جہاں پر جس چیز کی ضرورت ہو اسی فیلڈ کے اندر ہمارا کام کیا جائے, کیونکہ روٹری ویسے بیسیکلی تو 7 ایونیوز میں کام کر رہی ہے, ہیلتھ میں, ایجوکیشن میں, اور مدر اینڈ چائلڈ کیئر پہ بھی, اور کافی جو ہمارے جو ہے وہ فیلڈ. اب جس طرح ٹری پلانٹیشن ہے اس پہ ہمارا بہت کام چل رہا ہے, ٹری پلانٹیشن پہ. تو ہمارے بلکہ ہم نے تو ابھی تو کوشش کر رہے ہیں کہ ہم ہر کلب کو ٹاسک دیں کہ بھئی وہ اتنے پودے انہوں نے لگانے ہیں. تو اور ابھی تو یہ ایک ٹائم اسٹارٹ ہو چکا ہے پودے لگانے کا, ماشاءاللہ ابھی موسم بھی بہت اچھا ہے, بارشیں بھی ہو چکی ہیں, زمین بھی ٹھنڈی ہو چکی ہے. تو اس وقت جو لگائے جائیں گے اس میں جو ہمیں کامیابی کے چانسز وہ زیادہ ہوتے ہیں, ان کی گروتھ بھی اچھی ہوتی ہے اس موسم کے اندر پودوں کی. تو ہماری کوشش ہوگی کہ زیادہ سے زیادہ جو ہے شجرکاری مہم جو ہے زیادہ چلائیں. اور اس کے علاوہ جو ہے ہم لوگ پولیو پر بھی کافی ہمارا کام چل رہا ہے. اب ذرا پولیو کے حوالے سے تو سلسلہ یہیں سے تو شروع ہوا تھا سارا, جی, اور اس کے لیے بڑی آرگنائز کیمپین چلی بھی. اس وقت کیا صورتحال ہے, کیونکہ بڑی تیزی سے پھر کیسز میں اضافہ ہو رہا ہے. جی, بس اگر ہم پچھلے 2-3 سال دیکھیں تو کافی حد تک کم ہو چکے تھے, لیکن بدقسمتی یہ سال جو آیا ہے, اس سال کے اندر ہمارے کیسز کی تعداد بہت زیادہ بڑھ گئی ہے, اور وہ زیادہ تر جو آ رہے ہیں وہ بلوچستان کی سائڈ سے کیسز بہت زیادہ آ رہے ہیں. اور تو اس کے لیے ہماری جو نیشنل چیئر ہیں, اس وقت میں بھی جو ڈسٹرکٹ چیئر ہوں اس کا پولیو پلس کمیٹی کا, اور ہمارے نیشنل چیئر عزیز محمد صاحب, وہ بہت کوششیں کر رہے ہیں, اور مختلف سیمینار ہم کوشش کر رہے ہیں کہ مختلف علاقوں میں سیمینارز کریں اور لوگوں کو اویئرنیس دیں اس کے بارے میں. اور اس پہ ہم علماء کا جو ہے وہ ہم کانفرنس بھی بلا رہے ہیں, اور ہمارے حنیف طیب صاحب اس کا معاملے میں بہت زیادہ کوشش بھی کر رہے ہیں. اور انشاءاللہ ہم تو پر امید ہیں کہ انشاءاللہ وہ دن بہت جلد آئے گا جب پاکستان میں انشاءاللہ ایک بھی پولیو کیس نہیں ہوگا. انشاءاللہ یہ بڑا ضروری ہے. جی, اور خاص طور پہ اور ابھی 24 اکتوبر کو ورلڈ پولیو ڈے بھی آ رہا ہے. جی 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 جی, تو اس میں ہماری کوشش ہوگی کہ پورے ہمارے پاکستان میں ایک اچھی اویئرنیس دی جائے, واکس کی صورت میں مختلف علاقوں میں واک کی جائیں اور سیمینارز کیے جائیں ورلڈ پولیو ڈے پہ, تاکہ لوگ اویئر ہوں اس چیز سے. بالکل ٹھیک ہے, کیونکہ اویئرنیس کی کمی ہے. اب یہ تو دیہی علاقوں کی بات ہو رہی ہے, اب دیہی اور شہری کا تو فرق ختم ہو گیا ہے. تاہم یہ کہ جو پہلے دیہی علاقے تھے وہاں پر یہ ایک بڑا پرابلم رہا کہ جتنی بھی کیمپینز چلائی گئیں وہاں پہ لوگوں کو کیونکہ اس کے بارے میں نہیں پتہ تھا, اور جو جس قسم کی باتیں پھیلائی گئیں, جس قسم کا ایک پرسیپشن کریٹ کیا گیا, اس کے بعد اس کا نتیجہ نکلا کہ بہت سارے لوگوں نے جو ہے وہ یہ ترک کر دیا اس مہم کا, جو بائیکاٹ کیا, اور ایک بڑی بھاری غلطی جو ہے وہ ان سے ہوئی ہے بچوں کو پولیو کے قطرے نہ پلا کر. اور اس کے لیے سالہ سال کیمپین چل رہی ہیں, لیکن اس کے باوجود مسئلہ حل نہیں ہو رہا. اس کی وجہ یہی ہے, ابھی جیسے بات کر رہے تھے شکیل بھائی کے بلوچستان کے جو مختلف علاقے ہیں وہاں پہ لوگ شاید کیمپینز نہیں ہو سکی ہیں سیکیورٹی کی صورتحال کی وجہ سے, اور پھر وہاں سے کیسز جو ہے وہ آنا شروع ہو گئے. تو ابھی ایک بڑا خطرناک ایک سائن بن چکا ہے, اور اگر اس میں کنٹریبیوٹ نہیں کریں گے, ابھی بھی حال یہ ہے کہ اتنے سال گزر جانے کے باوجود آج بھی وہیں کھڑے ہیں, لوگوں کو یہی باتیں بار بار بتا رہے ہیں کہ پولیو سے بچاؤ کے لیے جو پولیو ڈراپس ہیں یہ ضرور پلائے جائیں. اس سلسلے میں یہ اور ان کی جو آرگنائزیشن ہے وہ بھرپور طریقے سے کام کر رہی ہے. اس بات کو سمجھیں, اور بچوں کو جو 5 سال کی عمر تک کے بچے ہیں ان کو یہ پلانا ضروری ہے, اور پولیو جیسا جو مہلک مرض ہے اس سے ضرور بچائیں. جی, یہ تو ہو گیا پیغام پولیو کے حوالے سے. اور کیا کیا کچھ کرنے کا ارادہ ہے, میں چاہوں گا ذرا اپنے کام کے حوالے سے بھی بتائیے کہ کیا سوچ رکھتے ہیں
اور بہت سارے لوگوں کو آپ نے انگیج کیا. یہ بڑی اچھی بات ہے کہ اب یہاں سے لوگوں کو پتہ ہے کہ آپ کے علاقوں میں کیا کچھ ہو رہا ہے یا کیا کچھ ہونے کی ضرورت ہے. فیڈ بیک کیسا ملتا ہے, کیسے کنٹریبیوٹ کرتے ہیں, کیا واقعتاً یہ محض تصویریں کھنچوانے تک رہتا ہے یا اس کے علاوہ بھی کچھ کام ہوتا ہے؟ یہ بھی لوگ ذرا جاننا چاہیں گے, ورنہ ہوتا عموماً یہی ہے, لنچ ڈنر تصویریں فیس بک ٹویٹر اور اس کے بعد ذرا بتائیں. نہیں ایسی کوئی بات نہیں. مشکل سوال ہے. نہیں, یہاں پر کام کیا جاتا ہے تو اس کا فیڈ بیک بھی یقیناً تو ملتا ہے. اور اس کی ایک چھوٹی سی مثال میں دینا چاہوں گا کہ ابھی ہم نے ایک انیشیٹو لیا تھا لائبریری کے حوالے سے. تو روٹری لٹریسی مشن کا ایک ہمارا جو وہ اسے بھی ہمارے آر آئی ڈائریکٹر فیض صاحب جو ہے لیڈ کر رہے ہیں. ایجوکیشن سے تعلق ہے, میں میرے ایک دفعہ یہاں پر میں کر چکا ہوں. جی. تو وہ انہوں نے جو ہے بہت بڑی تعداد 1 لاکھ سے زائد بکس جو ہیں ہمارے پاس جو دنیا کے مختلف ممالک سے ہمیں ڈونیٹ ہوئی تھیں جو ہم نے یہاں پر ڈسٹریبیوٹ کی. اور اسپیشلی ہم لائبریریز جو یہاں پر نہیں ہیں جن علاقوں میں, ہم کوشش کرتے ہیں کہ ان علاقوں میں ہم لائبریری بنائیں. اور اسی طرح ہم نے سامارو میں ایک لائبریری بنائی جس میں 3000 بکس جو ہیں ہم نے وہاں پر دی ہیں, ان کو ڈونیٹ کی ہیں. بلکہ روٹری کلب سامارو اسے دیکھ بھال کر رہے ہیں ہمارے پریزیڈنٹ عارف صاحب. تو اس کے بعد جب ہماری لائبریری بن چکی تو اس کے بعد ہمارے ہی علاقے کے مختلف علاقے کے لوگوں نے ہم سے رابطہ کیا کہ ہمارے علاقے میں بھی لائبریری نہیں ہے. تو ہم نے انہوں نے کہا کہ آپ لائبریری آپ بنائیں, بکس ہم ڈونیٹ کریں گے. تو اسی طرح ہم نے 2 لائبریریز کو جو ہے بکس ڈونیٹ مزید کی ہیں. اور ابھی ایک جو ہے ہمارے کوٹ گلاؤں میں لائبریری بننے جا رہی ہے, اس پر بھی ہم بک ڈونیٹ کریں گے. تو ہم اس پہ بھی کافی کام کر رہے ہیں کہ میں ضرور دیکھنا چاہوں گا. بالکل انشاءاللہ ضرور آئیے گا. جو ہمارے پاس تو اسپیشلی کافی کراچی کے لوگ اسمارٹ ولیجز وزٹ کرنے کے لیے بھی آتے ہیں. اور جب وہ وہاں پر آتے ہیں تو ہم انہیں اس لائبریری وزٹ کراتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے ایک اسٹارٹ لیا ہے لیبارٹری کمپیوٹر لیب کا. جی. تو کمپیوٹر لیب ہم نے وہاں پر اسٹیبلش کی ہے جس میں ہم لوگ اس وقت 60 اسٹوڈنٹس جو ہے وہ اس وقت ہمارے جو فری آف کاسٹ وہ کمپیوٹر کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں, جنہیں ہم ہمارے جو انسٹرکٹر جو ہیں وہ انہیں تعلیم دے رہے ہیں. اور امید ہے کہ انشاءاللہ یہ پروسیس ہمارا اسی طرح یہ پروگرام چلتا رہے گا اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اس کا بینیفٹ مل سکے گا. یہ بڑا ضروری ہے جی. دیکھیں, اور یہ بڑا اچھا انیشیٹو ہے, میں اس سے بہت متاثر ہوا ہوں اور اس کی سب سے زیادہ ضرورت ہے. خاص طور پہ ویسے چھوٹے بڑے تمام علاقوں میں ہی لائبریری کی سہولت جو ہے وہ ہونی چاہیے, کیونکہ اب انٹرنیٹ کی وجہ سے اس کی اہمیت جو ہے یا افادیت جو ہے وہ تھوڑی سی کم ہوئی ہے. ویسے تو اپنی جگہ برقرار ہے کیونکہ اب بآسانی تمام چیزیں کیونکہ دستیاب ہوتی ہیں تو لوگ جو ہے وہ زیادہ یا اسٹوڈنٹس زحمت نہیں کرتے, تاہم اس کی اپنی افادیت ہے. اور اب اس کی کیا کیا بتاؤں اس کے بارے میں, لیکن ضرور انشاءاللہ آگے چل کے اس کے بارے میں بتاؤں گا. ایک اور بڑا مسئلہ جو سامنے آیا, مجھے کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ وہاں پر ہمارے پاس یہ جو ٹیسٹنگ کی فیسلٹیز ہیں نا, جیسے آپ کے یہاں تو شہر میں درجنوں لیبس بنی ہوئی ہیں, آپ جا کے کوئی بھی ٹیسٹ اپنا کرا لیتے ہیں. پھر ایک اور صاحب ہیں ادھر بڑا اچھا چیریٹی کا کام کر رہے ہیں, انہوں نے بھی ایک لیب اس طرح اسٹیبلش کی ہے. تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ وہاں پر بھی شاید اس طرح کی جو ہے وہ فیسلٹی ہونی چاہیے, کیونکہ ٹیسٹ کے لیے ہی بہت سارے مجھے یہاں پیشنٹ ملے جو بڑے دور دراز علاقوں سے آئیں, وہ چاہے اپنے ہسپتال میں ہو یا کہیں پہ بھی ان کو دکھانا ہو, وہاں پہ فیسلٹیز نہیں ہیں. اب آپ کا تو براہ راست تعلق بھی فرانیسا شاید آپ ہی کے اس میں ہے, بہت زیادہ پرو ایکٹیو ہیں, اس طرح کے بہت کام بھی کرتے ہیں, میں ان کو دیکھتا رہتا ہوں. تو وہ کیا اس حوالے سے کچھ کام ہو رہا ہے یا کچھ پلان ہے ایسا کوئی لیب شیب بنائی جائے وہاں پہ؟ جی نہیں, ڈاکٹر فرانیسا ہمارے پاس ڈسٹرکٹ گورنر ہیں اور ہماری پولیو پلس کمیٹی کے وائس چیئر بھی ہیں, نیشنل وائس چیئر بھی. تو انہوں نے پہلے تو صرف ان کا کام عیسیٰ لیب کا صرف کراچی کی حد تک ہی تھا, لیکن اب تو انہوں نے پورے پاکستان میں اپنا کام پھیلا دیا ہے. اور ہمارے علاقے میں بھی بخاص میں بھی انہوں نے لیب بنائی تو تھی, لیکن وہ شاید چل نہیں سکی, کس وجہ سے بند ہو گئی ہے. لیکن میں یہ بتانا چاہوں گا کہ ہمارے جو چھوٹے چھوٹے علاقے ہیں وہاں پر تو پرائیویٹ لیبس تو چھوٹی چھوٹی بنی ہوئی ہیں, لیکن ان کی افادیت وہ نہیں ہے یا ان کے ریزلٹس وہ نہیں آتے جو ایک اچھی لائبریری میں. لیکن ہمارے پاس بڑی لیبارٹریز کے جو ہیں کلیکشن پوائنٹ وہاں پر ضرور بنے ہوئے ہیں, لیکن وہ صرف بڑے شہروں کے اندر, جس طرح میر پخاص ہوا, عمر کوٹ ہوا, تو وہ ہاں جی وہاں سے سیمپل کلیکٹ کر کے وہ لے کر آ کے کرنا اسی طرح ہوتا ہے. یہ تھوڑا سا مشکل کام ہے. بہرحال اس کے اوپر ضرور سوچیں, یہ ضروری ہے. اور ہیلتھ کی فیسلٹیز برابر کی ہونی چاہیے,
کیونکہ وہاں بہت سارے کیسز، پھر یہ کہ بہت ساری خواتین جو لیبر میں ہوتی ہیں ان کے لیے بڑا ہوتا ہے، پھر مس کیریج ہو جاتے ہیں، اس طرح کے کیسز ہوتے ہیں، یہ بڑے سامنے آئے. تو اس حوالے سے میرا بڑا ایک کنسرن ہے، میں چاہتا ہوں کہ اس کے اوپر بھی باقاعدہ کچھ کیا جائے. جیسا بھی ڈاکٹرز کی بات ہو رہی تھی، وہ ہیلتھ فیسلٹی اگر تمام علاقوں میں برابر کی ہوگی نا، تو یہاں پہ جو شہری علاقے وہاں سے بھی برڈن کم ہوگا. اور سب سے زیادہ ضروری ہے کیونکہ بہت کرٹیکل کیسز ہوتے ہیں، اتنا لمبا سفر کرنا کسی کے لیے آسان نہیں ہوتا، پھر شہر کی طرف بھیج دیا جاتا ہے اور اس کے بعد جو ہوتا ہے وہ آپ کے علم میں ہے. اس حوالے سے کیا سوچتے ہیں، کیا کچھ ہونے کی ضرورت ہے؟ دیکھیے اس میں ہم نے، جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہم جو اسمارٹ ولیجز کے اندر ٹیلی میڈیسن پہ جو ہم کام کر رہے ہیں، صحت کھانے کے ساتھ ہمارا ایم او یو سائن ہے. تو بیسیکلی آپ کو بھی پتہ ہے کہ جو ڈاکٹر جو ہمارے جب بڑے شہروں سے ٹاؤن کی سطح پر نہیں جانا چاہتے، تو ایک چھوٹے سے گاؤں میں جہاں بالکل ہی کوئی فیسلٹیز نہ ہو، وہاں پر تو جانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. تو اس میں ہمارے یہ ٹیلی میڈیسن کا جو ہمارا سلسلہ ہے وہ بہت کامیاب ہے. وہاں پر ہم اسی علاقے کا کوئی ڈسپینسر ٹائپ کا کوئی اس قسم کا کوئی بچہ وہاں پر مل جاتا ہے تو ہم اسے ہی ہائر کر لیتے ہیں وہاں پر، اور پھر ان کا جو لنک ہے نیٹ کے ذریعے ٹیلی میڈیسن، یعنی جو ڈاکٹرز ہمارے جو صحت کہانی والے جو کام کر رہے ہیں وہ اس سلسلے میں کام کر رہے ہیں، اس طرح کام کر رہے ہیں کہ وہ جو بچیاں تعلیم حاصل کر چکی ہیں، ڈاکٹر بن چکی ہیں، لیکن ان کی شادیاں ہو چکی ہیں، تو ان کی فیملیز کی طرف سے ایسے وہ اجازت نہیں ہے کہ وہ باہر جا کے کوئی جاب کر سکیں، تو ان کو گھر بیٹھے وہ سہولت ہم لوگ اس سے صحت کہانی اور روٹری پرووائڈ کر رہی ہیں. تو ہم نے ان لوگوں کو ان ڈاکٹرز کو ہائر کیا ہے جو گھر پر موجود ہیں. تو وہ ٹیلی میڈیسن جو ہمارے جو وہاں پر جو کلینک پر جو بیٹھتا ہے جو بچہ جو ڈسپینسر جو ہے یا جو کچھ انیشیل معلومات جن کو صحت کے حوالے سے ہوتی ہے، تو وہ نیٹ کے ذریعے اور وہ ان سے رابطے میں ہوتے ہیں، اور جب پیشنٹ آتے ہیں ان کی صورتحال جب وہ ایک دوسرے کو اسکرین پر دیکھ رہے ہوتے ہیں تو وہ سارا کا سارا پھر اسے پرسکرپشن جو دیتی ہیں وہاں سے ڈاکٹر، تو وہ وہاں سے پھر انہیں میڈیسن دے دیتے ہیں. کہ بہت اچھا سلسلہ ہے جو وہاں کے گاؤں دیہات کے لوگ جو وہاں پر ٹاؤن کی سطح پر بھی 10-12 کلومیٹر دور بھی نہیں پہنچ سکتے، تو ان کے لیے ایک بہت اچھی سہولت ہے. اور جہاں پر ہم لوگوں نے بنائے ہیں، اب تک 2 کلینک ہم نے ان کو بنائے ہیں، اس علاقے پورے علاقے میں کوئی صحت کی فیسلٹی نہیں تھی، تو اس میں لوگ بھرپور فائدہ اٹھا رہے ہیں. یہ اچھی بات ہے. اب شکیل بھائی وقت میرے پاس کیونکہ ختم ہو گیا، میں چاہوں گا ایک میسیج ضرور ہونا چاہیے اپنے لوگوں کے لیے بھی جو یہ دیکھ رہے ہیں، خاص طور پہ علاقے سے جو تعلق رکھتے ہیں، ان کے لیے کیا پیغام ہونا چاہیے؟ میں چاہوں گا ذرا اس پہ بھی بات کریں. اس سے پہلے میں تھوڑی سی ایک بات یہ کرنا چاہوں گا کہ ہمارے میں بیسیکلی چیمبر آف کامرس کا بھی پریزیڈنٹ ہوں، تو وہاں پر اس وقت ہمارے علاقوں میں امن و امان کی صورتحال بہت زیادہ خراب ہو رہی ہے. تو ابھی ریسنٹلی 2-4 وارداتیں ہوئی ہیں، جس میں ایک ہمارے بزنس کمیونٹی میں ایک دکان سے 25 لاکھ روپے چھین کے لے گئے، 1 سے 3 لاکھ روپے چھین کر لے گئے. تو اس کے لیے ہم نے کوشش کی، ایجوٹیشن بھی وہاں پر ہوا وہاں پر کافی، اور اس کے لیے ہمیں ایس پی صاحب نے انہوں نے یقین دہانی تو کروائی ہے، اور ابھی بتایا یہ گیا ہے کہ ان میں سے کسی ایک کو پکڑ بھی لیا ہے. لیکن میں یہ چاہوں گا کہ صرف ہمارے علاقے نہیں پر پورے سندھ کی صورتحال، امن و امان کی صورتحال اگر بہتر کر دی جائے تو ہمارے جو کاروباری حضرات ہیں وہ امن اور سکون کے ساتھ کاروبار کر سکیں گے. کاروباری حضرات کو صرف امن چاہیے، بالکل صحیح. اگر امن ہوگا تو اچھا سکون سے اپنا کاروبار کر سکیں گے. بالکل ٹھیک ہے. یہ پہلی شرط ہے بالکل کاروبار کے لیے کہ وہاں پہ امن و سکون ہو. ویسے دیگر معاملات میں بہت بہتری ہے، تاہم یہ بھی جو حالیہ دنوں میں واقعہ جو رپورٹ ہوا ہے جس کی ابھی یہ بات ہو رہی ہے، یہ تھوڑی سی صورتحال پریشان کن ہے. اور کیونکہ شکیل بھائی ہمارے ان کا تعلق جو ہے وہ بزنس کمیونٹی سے بھی ہے، تو ان سے انشاءاللہ پھر آگے جو ہے ان معاملات پر جو ہے وہ گفتگو کی جائے گی. شکیل بھائی بڑا آپ کا میں شکر گزار ہوں کہ آپ تشریف لاتے ہیں کراچی، ہمارے پروگرام میں آتے ہیں، اور ہمیں سے علم ہوتا ہے کہ کیا کچھ ہو رہا ہے دیگر علاقوں کے اندر، کیا کچھ صورتحال ہے، اور انشاءاللہ آگے بھی یہ سلسلہ جاری رکھیں گے. وقت ہو رہا ہے ایک چھوٹی سی بریک کا، بریک کے بعد دوسرے سیگمنٹ کی طرف بڑھیں گے. آپ دیکھتے رہیے ہمارا پروگرام.